علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی ویأتینا فردا وقال اللہ تعالی وإن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا وقال اللہ تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وقال اللہ تعالی لننظر کیف تعملون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے انسانوں کے لیے، اور وہ دین متین ہے جو ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے متبعین اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ صرف رسول اللہ کی سیرت اور نمونے کی پیروی کریں، اور کسی اور طرف کی مشابہت اگر اختیار کی تو وہ انہی میں سے شمار ہوں گے۔ اور زوال کے زمانے میں نبی پاک کا یہ فرمان موجود ہے کہ مسلمان اور نان مسلم اگر بیٹھے ہوں گے تو ان میں امتیاز مشکل ہوگا کہ ان میں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اور اگر آپ شوز پڑے ہوں تو بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، ایسے ہی مسلم اور نان مسلم ایک جیسے ہی نظر آئیں گے۔ یہ مسلمانوں کے زوال کی طرف نبی پاک کا فرمان ہے کہ زوال کے زمانے میں، قرب قیامت کے زمانے میں مسلمانوں کی یہ ثقافت بن جائے گی۔ اب اگر ہم نے خدا کا کلام پڑھنا ہے تو اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس لیے تمہیں بھیج چکے ہیں کہ ہم نے تمہارا امتحان کرنا ہے کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور لننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیسے عمل کرتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اکیلا اکیلا تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ پھر پل صراط کی بات کی، وَإِن مِّنكُمْ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ خدا کا باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم نے اس کے اوپر وارد ہونا ہے۔ وہ جو پل صراط باریک سا ایک پل ہوگا جہنم کے اوپر، اس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہوگا، اور جو نیک ہوں گے وہ بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جو کمزور عمل والے ہوں گے اور نیکی کم اور برائی زیادہ تو وہ اپاہج بندے کی طرح گزریں گے، اور کافر تو وہاں چل ہی نہیں سکیں گے، جو ہی گزریں گے تو اندر جہنم میں جا پڑیں گے۔ یہ خدا قرآن میں جو کہ حتمی فائنل ڈیسیژن ہے وہ اس میں کہہ چکا ہے۔ اور سورۃ والعصر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں فرما دیا، زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے اور پھر اس عقیدے کے مطابق انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر اسی تعلیمات کے مطابق حق کو دیکھ کر حق کی باقاعدہ تلقین کرتے ہیں، اور پھر اگر اس پہ مشقتیں مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ گنی ہوئی 4 آیتیں ہیں۔ مفسرین کے نزدیک اگر قرآن مجید میں کوئی اور آیت نہ آتی، یہ سورۃ والعصر ہی آتی تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہی کافی تھی۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہ عیسائیت یا یہودیت یا بدھ مت یا اور مشرکین کے مذاہب کی طرح کی نہیں ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے۔ یہاں دین سارا یہی نافذ ہوگا، اور اس لیے یہاں حقوق کا تعین ہے، معاشرت کے اندر رہنے والوں کی ذمہ داری ہے، ہر فرد نے والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، بیوی کے ساتھ اچھا بھی رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہ تعلیمات ہیں، اور یہ انفرادی زندگی اسی کے اندر ہیں، اجتماعی زندگی بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ انفرادی معاملے کو آج ہم لے رہے ہیں کہ ہر فرد کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے پاس قیمتی وقت بہت تھوڑا ہے، اور ہر لمحے کی داستان کا وہاں حساب دینا ہے، اور ہر چیز خدا کی امانت ہے۔ یہ وقت بھی خدا کی امانت ہے، یہ زندگی بھی خدا کی امانت ہے، یہ فرصت کے لمحات بھی خدا کی امانت ہے، یہ جوانی کے دن بھی خدا کی امانت ہے، اور یہ مال جن سے دنیا چلتی ہے وہ بھی خدا کی امانت ہے۔ تو خدا نے پوچھنا ہے، اور کوئی قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا کہ زندگی ہم نے کیوں دی تھی، جواب دینا پڑے گا۔ جوانی دی تھی تو کہاں لگائی، فرصت کے لمحات ملے تو کہاں ضائع کیے، جوانی دی تھی تو کدھر ضائع کی،
اور مال کمایا تو کہاں سے کمایا، اور پھر مال کو لگایا تو کہاں پہ لگایا۔ یہ دین اور دنیا دونوں کے ساتھ منسلک ہے۔ نان مسلم دنیا کی جو مشابہت ہے ان کی طرح کا نظریہ ہو تو وہ کہتے ہیں ٹو کل ٹائم، کہ لوڈو کھیل رہے ہیں اور یاوا گوئی میں لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے خدا کہتا ہے میرے جو بندے ہیں وہ لغو سے دور رہتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اور اس لیے وہ جب فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کی بندگی میں، خدا کی عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اور لوگوں کی خیر خواہی میں، کسی کے کام آنے میں اس کو لگاتے ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا وہ بہت بڑا عمل کرتا ہے جو اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے کہ وہ حلال کھائیں، محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اور نبی پاک نے ایسے مزدور کا ہاتھ جو اندر سے اس کی گٹھلیاں پڑ گئی تھیں اور چمڑا اکٹھا ہو گیا تھا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم لیا تھا۔ اور دنیا کی مشابہت کیا ہے کہ وہ اپنے پیروں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور اپنے بھی پیشواؤں کو گھٹنوں پہ اور سجدہ کرتے ہیں اور ان کو پیروں کو چومتے ہیں۔ نبی کس کا ہاتھ کو چوم رہا ہے؟ جو اپنے بال بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا کام کر رہا ہے، اور اس لیے دنیا چھوڑ دینا رہبانیت ہے، اور لا رہبانیت فی الاسلام، حضور کا فرمان موجود ہے، دنیا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ یہ بدھ مت میں ہے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، دور بھاگو اس سے۔ حضور کا فرمان ہے کہ ادھر ہی رہ کر مشقتیں اٹھاؤ اور لوگوں سے مل کے صبر برداشت کرو، صبر سے کام لو، تو یہ درجہ تمہارا کسی بھی راہب اور عبادت گزار سے پاؤ تمہیں اونچا لے جائے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔